ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر پھنسانے کا پلان ہمیں خیالی یا فرکشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر پلان ہے کہ 2050 تک وہ مارس پر انسانوں کا پورا شہر بنائے گا، جس میں 10 لاکھ انسان رہ سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن کے خواب پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی ماسک کے اس اسپیس ایکس مشن کو جوائن کر لیا۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کمپنی الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس، جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ کیا آپ کے مطابق ایسا ممکن ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے خیالات کا جائزہ بھی لے سکیں۔ آپ کی سوچ اور ایلون مسک کے اس پلان کے بارے میں کیا رائے دیتی ہے، ہمیں بھی اس سے کمنٹ سیکشن کے ذریعے آگاہ کریے گا۔ مارس تک تو ایلون مسک ہیومنز کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارس پر ہیومنز کی کالونیز کیسے پاسبل ہوں گی؟ آخر ایلون مسک، ٹیسلا کے مالک اور ناسا اس گرینش زمین کو چھوڑ کر اس مارس کی بے معنی زمین پر لائف کیوں سپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ تو وہاں پر بریتھنگ کے لیے آکسیجن ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی فوڈ کا سسٹم ہے، اور نہ ہی -100 سیلسیس جتنا ٹمپریچر میں اپنا دفاع کرنے کی کوئی جگہ، جہاں پر ہیومنز کے رہنے کی کوئی بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے۔ آخر مارس پر ہیومنز کی کالونیز بنانا کیسے ممکن ہوگا؟ آخر کیسے؟ آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ ناظرین، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جب اس زمین پر ہیومنز کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں تو پھر انسانوں کا مارس پر بھیجنے کی ضرورت آخر کیا ہے؟ پچھلے کئی سینچریز سے ہمارے پلانٹ پر جو بھی ہیلتھ پر ریسرچ ہو رہی ہے، بیڈ لک کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا نتیجہ منفی ہی آ رہا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب انسان نے فوسل فیولز یعنی پیٹرول، گیس، ڈیزل وغیرہ کا یوز شروع کیا تھا، تب سے زمین کا درجہ حرارت اپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب درجہ حرارت اتنا اپ ہو جائے گا کہ زمین پر کسی بھی لیونگ تھنگ کا رہنا پاسبل نہ ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ہر 10 سال میں زمین کا اوسطاً درجہ حرارت 0.16 سیلسیس جتنا اپ ہو رہا ہے، یعنی جن ہاٹ ایریاز میں انسان لائف سپینڈ کر رہے ہیں، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 150 سال بعد وہاں پر انسان کا رہنا پاسبل نہ ہوگا۔ درجہ حرارت اپ ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی سپیڈلی میلٹ ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے سیلاب، سائیکلونز اور سونامی کے چانسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بات صرف فوسل فیول کی نہیں، پولوشن نے ہماری زمین کی اہم ترین اوزون لیئر کو، جس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہ اوزون لیئر جو ہمیں سن سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے بچاتی ہے، اور اب یہ بھی سلولی ڈیمیج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مینز کہ ون سائڈ پر ایئر پولوشن سے کریٹ ہونے والی ہیٹ اور دوسری طرف ڈینجرس سولر ریڈیشنز۔ سائنٹسٹ کو ایک چیز تو کنفرمڈ ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری زمین لائف سپینڈ کرنے کے لیے نہیں رہے گی، اور یہ ریزن ہے کہ ہم انسان ہیومنز اپنے لیے دوسرا گھر یعنی کہ دوسرا پلانٹ ابھی سے ریڈی کر رہے ہیں۔ لیکن پھر مارس کی کیوں؟ مارس کو اتنی اہمیت حاصل کیوں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی سیارہ وینس ہے اور دوسرا مارس ہے۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں زمین سے کافی زیادہ نزدیک ہے، ہم وہاں نہیں جاتے کیونکہ اس جگہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم زمین سے بھاگ رہے ہیں، یعنی بے حد ہیٹ۔
وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا وہ دوسرا سیارہ ہے جہاں پر ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آئرن کو بھی میلٹ کر دے۔ دوسری طرف ہمارا سیارہ جو پڑوسی موجود ہے وہ ہے مارس۔ مارس جو سن کے گرد گھومنے والا فورتھ پلانٹ ہے۔ یہاں پر اتنی آگ تو نہیں برستی، لیکن یہاں پر سردی ارتھ کے اوکٹا ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف بے حد سردی ہی نہیں جو مارس پر ہیومنز کے لیے پرابلم کریٹ کرے، وہاں پر نہ تو آکسیجن موجود ہے اور نہ ہی وہاں پر واٹر، حتیٰ کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے وہاں پر بنیادی ضروریات بھی موجود نہیں۔ یہ ساری صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد بھی ایلون ماسک اور ناسا کے پاس آخر ایسا کیا ہے کہ وہ انسانوں کو مارس پر زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ٹیسلا کے مالک ایلون ماسک کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر ہیومنز کا ایک چھوٹا گروہ جائے گا۔ اس گروہ کے پاس 2 years فوڈ اویلیبلٹی ہوگی، مینز کے کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائزڈ سوٹ۔ لیکن اس گروہ کے بھی پہلے مارس پر جانے سے پہلے پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بے حد ضروری ہے۔ آپ کا اب تک کے اس ہماری انفارمیشن کے مطابق کیا خیال ہے؟ آخر آپ کا اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ پروٹیکٹیو شیلٹر نہ بنائے گئے تو یہاں کے بے حد ڈینجرس سونامی ہیومنز کو بے حد لوسز پہنچا سکتے ہیں۔ پروٹیکٹیو شیلٹرز مارس پر واقع سوئل سے ہی تیار کیے جائیں گے، لیکن جب مارس پر ہیومنز موجود نہیں ہوں گے تو اس طرح کے شیلٹرز وہاں پر ویرانے میں کون بنائے گا؟ آخر کون؟ حیرت انگیز طور پر مارس پر موجود روبوٹس ہی تیار کریں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو ہیومنز کے جانے سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ ویسے تو اسپیڈلی کام کریں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ جوائنٹس بھی ہو سکیں گے۔ یہ کام کرنے میں انسان سے بے حد فاسٹ ہوں گے، جن میں کیمراز، سینسر، سوئل ڈرلنگ کے لیے ایکسکیویٹرز اور 3D پرنٹرز بھی لگے ہوں گے۔ سوئل سسٹم سے ورک کرنے والے یہ روبوٹس پہلے تو ایک خاص قسم کی سوئل تلاش کریں گے۔ جہاں پر وہ خاص سوئل کی مقدار زیادہ تلاش کر لیں گے، وہاں پر اپنا یونٹ قائم کریں گے۔ ان روبوٹس میں سے جن کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس پلیس پر ڈرلنگ کر کے سوئل کو کلیکٹ کرے گا، اور پھر سمال روبوٹس یہ سوئل ریفائن یونٹ تک لے جائیں گے۔ ریفائننگ کے بعد یہ سوئل 3D پرنٹر پر لے جائی جائے گی، جو سنگل لیئر کی مدد سے 3D پرنٹنگ کرتے چلے جائیں گے۔ کئی منتھ تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، جس کو زمین سے بھی ایزیلی کنٹرول کیا جا سکے گا۔ شیلٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع ہوگا روبوٹس کا سیکنڈ فیز۔ اب مارس پر فرسٹ ٹائم ہیومنز کا ایک گروہ اترے گا، کیونکہ یہاں پر انسان فرسٹ ٹائم لینڈ کریں گے۔ اسی وجہ سے اس گروہ کے پاس کافی سارا ضروری سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس نئے آنے والے ہیومنز کو خوش آمدید کریں گے اور سارا سامان لینڈنگ یونٹ سے بیسک یونٹ تک لے جائیں گے، اور بیسک یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ چونکہ مارس پر ایٹماسفیئر پریشر بہت زیادہ لو ہونے کی وجہ سے ہیومنز وہاں پر آرٹیفیشل پریشرائزڈ یونٹ میں رہیں گے۔ وہ اپنی زندگی اسی میں بسر کریں گے، یعنی ان یونٹس میں زمین کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ اتنے سارے پریشرائزڈ کیبلز ایک دوسرے سے اٹیچ بھی ہوں گے، اور ان کو بجلی کی فراہمی کے لیے ایک سولر فارم روبوٹس کی مدد سے کریٹ کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی ہیومن کو بیسک یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل گاڑی کیبن کے ڈور سے آ کر اٹیچ ہو جائے گی، تاکہ ڈور کے اوپن ہونے سے ان کے اندر کا ٹمپریچر لو نہ ہو۔ اب باری ہوگی مارس پر گرین ہاؤس بنانے کی، تاکہ مارس پر ویجیٹیشن بھی کی جا سکے۔ سائنس ریسرچر کے مطابق مارس پر شروعات میں صرف بینز اور پٹاٹو ہی لگائے جائیں گے۔ گرین ہاؤس کے اندر پودے جیسے جیسے گرو کریں گے، ان میں سے ایک ایسی شے نکلے گی جس کا مارس پر ہونا بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ بالکل جی ہاں، جس کی ضرورت بے حد انسانوں کو ہوگی، لیکن اس آکسیجن کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے مارس پر آکسیجن میکنگ پلانٹ جلد از جلد منصب کیے جائیں گے۔ حیرت انگیز طور پر یہ تجربہ مارس پر روور پہلے ہی کر چکا ہے۔ اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی کے ذریعے چلے گی، وہ مارس کے ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر اس میں سے الیکٹرک کرنٹ اور ہیٹ کو پاس آؤٹ کرے گی، جس کی وجہ سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے الگ ہو جائے گی۔
اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے آکسیجن کو جمع کر لیا جائے گا، یعنی اب انسانوں کی ایک چھوٹی ٹیم وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے آکسیجن بھی بنا سکے گی۔ انسانوں کے لیے مارس پر روور فروزن واٹر مارس کی زمین کے نیچے پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، اس کو میلٹ کر کے پانی کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ تو 100 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے گئے انسان وداؤٹ ارتھ بھی رہ سکیں گے، وہاں پر زندہ رہ سکیں گے، وہ زمین کے بغیر، اور وقت پڑنے پر واپس زمین کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے۔ لیکن یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا کیا مارس پر جانے والے لوگ اپنے کیبن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکیں گے؟ اگر مارس پر ایسی لائف سپینڈ کرنی ہے تو پھر اتنی ضلالت کی ضرورت ہے ہی آخر کیا؟ سائنٹسٹ کے پاس فی الحال اس مسئلے کا کوئی حل تو موجود نہیں، لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے اگر ماحول کو تبدیل کر دیا جائے جس سے مارس کا درجہ حرارت بڑھ جائے تو شاید آنے والے 200 سالوں تک ویسا ہی ہرا بھرا ہو سکتا ہے مارس جیسے کہ ابھی ہماری زمین۔ یعنی سائنٹسٹ کے بقول مارس کا درجہ حرارت بڑھانے سے وہاں پر اگین لائف سٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جو تجربے پیش کیے جا رہے ہیں وہ جان کر حیرت کا اظہار کرنا تو اوبویسلی ممکن ہو۔ ایک MIT طالب علم مارگیٹا میرینووا کا آئیڈیا ہے کہ مارس پر روبوٹ کی مدد سے فیکٹریز بنائی جائیں گی جو صبح شام ڈے نائٹ ایک ہی کام سر انجام دیں گی، اور وہ ہے سموک کریٹ کرنا۔ اس سموک کی مدد سے مار کی حالت بھی ویسی ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کہ ہماری زمین کی ہو چکی ہے، مینز کے گلوبل وارمنگ۔ دوسری طرف ایلون ماسک نے بھی ایک اور تجزیہ پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مارس پر نیوکلیئر ویپنز کا یوز کیا جائے۔ جی ہاں، ان کے بقول مارس پر 10,000 نیوکلیئر میزائلز جب فائٹ ہوں گے تو وہاں کی آئس میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور ایٹماسفیئر کا درجہ حرارت بڑھے گا، جس کی بدولت یہ سیارہ بھی انسان کے رہنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ناظرین، ناسا اور ایلون ماسک کا فی الحال یہی پلان سامنے آیا ہے کہ 2026 تک ایک چھوٹا گروہ وہاں پر زندگی بسر کرے گا، اور ہر 2 سال بعد جب مارس زمین کے قریب آ جاتا ہے اور بھی لوگ وہاں پر بھیجے جائیں گے۔ 2050 تک لوگ ایسے ہی رہیں گے اور مارس کے ٹمپریچر کو بڑھانے کی جدوجہد کی جائے گی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ مارس کو ارتھ جیسا سیارہ جلد بنا ڈالیں گے۔ امید ہے کہ پاشا ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کی کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی شاندار ویڈیو میں۔